ایک دن جب گاؤں چمک اٹھا۔ شونا گیٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک دن کی بات ہے، پاکستان کے شمالی علاقے میں پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام نورپور تھا۔ یہاں درختوں کی چھاؤں، ندیوں کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر صبح کو خوشبو کے ساتھ سجاتی تھی۔ نورپور کے رہائشی بہت محبت کرنے والے صاف دل لوگ تھے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے گاؤں کے ارد گرد کچھ کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا تھا۔ بچے چپس کے خالی پیکٹ پھینک دیتے، دکانوں کے باہر پلاسٹک کی بوتلیں پڑی ہوتی اور کچھ فالتو شاخیں اور گھاس جگہ جگہ بکھری ہوتی۔ سب کو احساس تھا کہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایک دن گاؤں کی سب سے عقل مند اور پیاری بزرگ دادی گلشن نے اعلان کیا، اس اتوار کو ہم سب مل کر صفائی کا دن منائیں گے۔ ہم اپنا گاؤں صاف اور خوبصورت بنائیں گے جیسے کبھی تھا۔ دادی گلشن سفید دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کی آنکھوں میں محبت اور آواز میں گھنٹیوں جیسی مٹھاس تھی۔ جب وہ کچھ کہتی تو چھوٹے بڑے سب سنتے۔ تیاری کا دن، پورے گاؤں میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ بچے خوش تھے کہ اسکول کا ہوم ورک کم تھا اور صفائی کے دن کے لیے رنگ برنگے دستانے، ٹوکریاں خریدی جا رہی تھیں۔ ہر گھر میں بات صرف صفائی والے دن کی ہو رہی تھی۔ میمنہ بی بی جو گاؤں کی خواتین کی صدر تھیں نے سب سے عورتوں کو سمجھایا وہ کون سا کام سنبھالیں گی۔ نوجوان لڑکوں نے رنگ برنگے خریدے، پرانی دیواروں کو نیا رنگ دیا جا سکے۔ رفیق جو 11 سال کا لڑکا تھا ایک خوبصورت خواب دیکھتا تھا کہ وہ ایک دن انجینئر بنے گا۔ پہلے ہی اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا چکا تھا، میں ایک خاص کارٹ بنا رہا ہوں جو پتے اور کچرا خود جمع کرے گا، اس نے جوش سے آ کر اپنے دوستوں کو بتایا۔ مینا ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کے بالوں میں ہمیشہ سرخ ربن بندھا ہوتا تھا۔ اپنے ننھے جھاڑو کے ساتھ تیار تھی، وہ اپنے روز پھول چنتی تھی، لیکن اس دن اس نے کہا آج میں گلاب نہیں بلکہ کوڑا چنوں گی۔ صفائی کا دن، اتوار کی صبح سورج نرم روشنی لے کر نکلا، ہوا میں تازگی تھی اور پورے نورپور میں جگمگا رہا تھا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے اوزار لے کر گاؤں کے میدان میں داخل ہوئے، دادی گلشن نے مسکرا کر کہا، آج ہم اپنے گاؤں کو سورج سے بھی زیادہ چمکدار بنائیں گے۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی، یا اللہ ہمیں صفائی کے لیے اس کام میں کامیابی دے۔ بچے چپس کے خالی ریپر، پلاسٹک کی بوتلیں، ٹافیوں کے ریپرز جمع کر رہے تھے اور رنگین کوڑے دانوں میں ڈال رہے تھے۔ یہ نیلا ڈبہ ری سائیکلنگ کے لیے ہے، یہ سبز ڈبہ کچرے کے لیے ہے، رفیق نے بچوں کو سمجھایا۔ نوجوان لڑکے دیواروں پر نیا رنگ کر رہے تھے، انہوں نے پرانے گرے ہوئے باڑوں پر پھول، پرندے اور خوبصورت نعرے بنائے۔ صفائی نفس ایمان ہے، صاف گاؤں صحت مند گاؤں۔ خواتین نے ندی کے کنارے آگے جھاڑو جگاڑ صاف کیا اور وہاں گلاب، چنبیلی اور سورج مکھی کے پودے لگائے۔ میمنہ بی بی اور ان کی ٹیم نے سڑک کنارے کی گندم کی پرانی پرالی جمع کی، اسے کھاد میں بدلنے کا طریقہ سکھایا۔ دادی گلشن کے پاس بیٹھے بزرگ جیسے چودھری منظور بچوں کو پرانی باتیں اور گاؤں کی تاریخ سناتے رہے تاکہ بچے سمجھیں کہ صفائی صرف ایک دن کی نہیں بلکہ روزانہ کی عادت ہونی چاہیے۔ جانوروں کی مدد، گاؤں کا مشہور کتا پورا جو بچوں کا دوست تھا، ہر وقت کسی نہ کسی بچے کے پیچھے چل رہا ہوتا تھا۔ وہ لکڑیاں لا کر کمپوسٹ کے ڈھیرے میں ڈال دیتا۔ مرغی کا جھنڈ گھاس میں چھپے کیڑے کھا رہا تھا جو کہ قدرتی صفائی کا حصہ تھا۔ بکریاں جھاڑیوں کے پتے کھا کر زمین کو صاف کر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سبق، دوپہر کے قریب رفیق کا بنایا ہوا کارٹ جو اس نے پرانے سائیکل کے پہیوں سے بنایا تھا، کام کرتے کرتے بند ہو گیا۔ رفیق تھوڑا مایوس ہوا، لیکن مینا نے مسکرا کر کہا، چلو ہم ہاتھ سے ہی پتے جمع کرتے ہیں، تم نے بہت اچھی کوشش کی۔ رفیق نے حوصلہ پکڑا اور دونوں نے مل کر ایک بڑی باسکٹ بھر دی۔ ٹیم ورک سب سے بڑی ایجاد ہے، رفیق نے ہنستے ہوئے کہا۔ شام کے وقت جب سورج ڈوبنے لگا تو نورپور واقعی ہی چمک رہا تھا۔ گلیاں صاف تھیں، دیواریں رنگین، باغیچے مہک رکھے اور گاؤں والے تھکے مگر خوش تھے۔ دادی گلشن نے سب کو میدان میں جمع کیا، ایک چادر بچھائی گئی اور سب نے تازہ مکئی کی روٹیاں، گائے کا مکھن، ہری مرچ کا اچار اور سیب کا جوس رکھا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، ہنسے، خوشی ہوئے۔ دادی گلشن نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھا بچوں،
جب ہم سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں تو کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ آج ہمارا گاؤں صرف صاف نہیں ہوا، ہمارا دل بھی صاف ہوا ہے۔ اس دن کے بعد نور پور کے بچے روز اسکول جاتے ہوئے کوڑا اٹھا لیتے، دکان والے اپنے باہر صفائی رکھتے اور ہر ماہ ایک صفائی ہفتہ منایا جاتا۔ رفیق نے اپنا کارڈ دوبارہ ٹھیک کیا اور اسے بہتر بنا کر گاؤں کے بچوں کے حوالے کیا۔ مینا نے ایک چھوٹا سا پھولوں کا کلب بنایا جہاں بچے پودے لگانا سیکھتے۔ دادی گلشن نے اپنی کھڑکی کے باہر ایک تختی لگائی، اگر تم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو بس شروعات کرو۔ اور یوں نور پور نے نہ صرف صاف ستھرا گاؤں بن گیا بلکہ ایک مثال بن گیا۔ پاکستان بھر سے لوگ آتے، سیکھتے اور واپسی پر یہی کرتے۔ اگر نور پور کر سکتا ہے تو ہم سب بھی کر سکتے ہیں۔ شوناکٹ کا ناظرین، اگر آپ کو نور پور کی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔